بغداد کے ایک پرانے محلے میں قاسم نامی ایک درزی رہتا تھا۔ نہایت غریب مگر انتہائی باعزت۔ اس کی ایک بیٹی تھی، مریم، پردہ دار۔ قاسم کی دکان چھوٹی سی تھی، لیکن وہ ہمیشہ کہتا، میں کماتا ہوں مریم کے پردے کے لیے۔ اس کے سسرال میں کبھی زبان نہ اٹھے کہ باپ نے بیٹی کو بغیر عزت کے رخصت کیا۔ رئیس ہارون اور اس کا غرور۔ دوسری طرف بغداد کا رئیس ہارون ایک ظالم اور خود پسند انسان تھا۔ دولت کے نشے میں مست، وہ غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا۔ ہارون کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کی بیٹی لیلا زیادہ تر گھر میں رہتی تھی۔ وہ قاسم کے محلے میں کسی عزیز کے ساتھ رہتی، جہاں اکثر قاسم کی دکان نظر آتی۔ ایک دن لیلا کی سہیلی نے مذاق میں کہا، تمہارا پردہ تو قاسم درزی کی بیٹی جیسا ہے۔ یہ جملہ رئیس کو گراں گزرا۔ اس نے سوچا، یہ غریب درزی خود کو عزت دار سمجھتا ہے، اسے سبق سکھانا ہوگا۔ رئیس ہارون نے اپنے نوکروں سے سازش تیار کروائی۔ ایک دن اس کی بیٹی نے بیان دیا کہ درزی قاسم نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اور بدتمیزی کی کوشش کی۔ محلے میں طوفان مچ گیا۔ قاسم پر تہمت لگ گئی۔ محلے والوں میں باتیں ہونے لگیں۔ مریم نے باپ کو روتے دیکھا۔ وہ بولی، ابا، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ آپ کی بیٹی زندہ ہے، اور وہ گواہی دے گی۔ قاسم کو بغداد کی عدالت میں بلایا گیا۔ قاضی شہر، ایک سمجھدار اور نیک عالم، مقدمے کی صدارت کر رہے تھے۔ رئیس ہارون نے کہا، میرے خاندان کی عزت پر حملہ ہوا ہے، ایسے لوگوں کو شہر سے نکال دیا جائے۔ قاسم نے خاموشی سے کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ قاضی نے گواہ منگوائے، لیکن کوئی سامنے نہ آیا۔ رئیس کے درباری جھوٹے گواہ لائے، جن کی باتوں میں تضاد تھا۔ عدالت کے دروازے پر ایک برقع پوش عورت نمودار ہوئی۔ سراپا سفید لباس، چہرہ نقاب میں، آواز دھیمی لیکن پر اعتماد۔ قاضی نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے سر جھکا کر جواب دیا، میں مریم ہوں، قاسم درزی کی بیٹی۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ مریم نے کہا، میرے والد نے اپنی جان مار کر میرے لیے چادر سلوائی، تاکہ میں زمانے کے الزام سے محفوظ رہوں۔ وہ انسان جس نے بیٹی کے پردے پر زندگی لگائی، کیا وہ کسی اور کی بیٹی پر نگاہ ڈالے گا؟ قاضی خاموش، مجمع ساکت، رئیس کا چہرہ لال۔ مریم نے بس 3 جملے کہے، لیکن وہ پورے بغداد کے لیے انقلاب ہو گئے۔ قاضی نے رئیس ہارون کی طرف دیکھا اور فرمایا، الزام، گواہی اور گواہ تینوں کمزور نکلے۔ رئیس ہارون پر جھوٹے الزام کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ قاسم کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مریم نے باپ کا ہاتھ تھاما اور خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد بغداد میں ایک جملہ مشہور ہو گیا، جب بیٹی پردے میں رہ کر حق بولے، تو قاضی بھی سر جھکا لیتے ہیں۔ مریم کی شادی ہو گئی، اور قاسم کو پورے بغداد میں عزت دار باپ کے نام سے جانا جانے لگا۔ پردہ کمزوری نہیں، کردار کی طاقت ہے۔ بیٹی کی آواز اگر سچ پر ہو، تو عدالتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ الزام سے زیادہ طاقتور کردار کا ثبوت ہوتا ہے۔ والدین کی عزت بچانے والی بیٹیاں قوم کی بنیاد ہوتی ہیں۔